السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فزکس کے فرسٹ لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کہ فزکس ہے کیا چیز۔ تو فزکس جو ہے وہ پھر سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم لوگ انرجی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ میٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ان دونوں کی جو ہے آپس میں ریلیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایز اے ہول ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دس برانچ آف سائنس ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دا فزیکل یونیورس۔ تو فزیکل یونیورس میں جو ہے میٹر اور انرجی کے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ تو انرجی اور میٹر کے جو آپس میں انٹریلیشن ہے، اس میں بھی اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں انکلوڈ ہوتا ہے گلیکسیز کی اسٹڈیز ہے، پلانٹس کے بارے میں ہم جو جانتے ہیں، آٹو موبائلز ہے، جتنے بھی سائنس کے برانچز ہیں ان کے ساتھ جو ہے فزکس کا ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے اور بہت بڑا رول ہے۔ فزکس جو ہے ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے، یہ میڈیکل سے لے کر اسٹرانومی تک، اس کے علاوہ جو ہے گلیکسیز کی اسٹڈیز تک، بہرحال جو جتنے بھی سائنس کے برانچز ہیں ان کے ساتھ ہی کسی نہ کسی طرح اس کا مطلب تعلق ہے۔ اب مطلب نیوکلیئر فزکس کی مثال لینے تو ہم مطلب ایٹم کے نیوکلیس تک جاتے ہیں، اس کی ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے پراپرٹیز کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس طرح جو ہے میڈیکل ڈفرینٹ ایکوپمنٹس ہے، اس کو ڈیولپ کرنے میں ہمیں کیا چاہیے، مطلب فزکس کی ڈفرینٹ لاز ہے، پرنسپل ہے، اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ آٹو موبائلز میں آ جائیں تو اس میں مطلب کیا ہے کہ جو تھرموڈائنامکس کے وہ ہے پرنسپلز ہے، اس کو ہم لوگ برائے کار لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انجن ڈیزائننگ ہے، جس طرح کرناٹ انجن ہے، ڈیزل انجن ہے، پیٹرول انجن ہے، ان سب چیز میں کیا ہے ہم لوگ فزکس کے لاز کو یوز کرتے ہیں۔ بہرحال فزکس جو ہے ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس کے مطلب بہت زیادہ برانچز ہے۔ تو ان شارٹ آپ لوگ یہ ڈیفینیشنز یاد رکھیں کہ دا برانچ آف سائنس وچ انوالوز دا اسٹڈی آف فزیکل یونیورس انکلوڈنگ میٹر، انرجی اینڈ دیئر ریلیشن شپ۔ تو یہ ہمارے کیا ہوا، فزکس ہوا، مطلب ہمارے پاس جو ہے سائنس کا ایک برانچ فزکس، اور اس کی جو تھوڑی بریف انٹروڈکشن رہی۔ تو ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے فزیکل کوانٹیٹیز۔ تو سائنس جو ہے فزکس جو ہے ایک پریکٹیکل سائنس ہے، سوشل سائنس نہیں ہے جسے مطلب ہم لوگ تھیوریز میں ہی مطلب وہ کور اپ کریں۔ تو یہاں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ میئرمنٹس لینی ہوتی ہے۔ تو جو فزکس ہے اس میں جو فزیکل کوانٹیٹیز ہے، اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے، آل دا کوانٹیٹیز دیٹ کین بی میئرڈ آر کال فزیکل کوانٹیٹیز۔ جو میئریبل ہے وہ لینتھ بھی ہو سکتا ہے، ماس بھی ہو سکتا ہے، ٹائم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم لوگ میئر کر سکتے ہیں۔ تو پہلے کیا تھا کہ مختلف ایریاز میں، مختلف علاقوں میں اپنے اپنے سسٹم رائج تھے جس کے مطابق وہ لوگ وہ ڈفرینٹ کوانٹیٹیز کو میئر کرتے تھے، ناپتے تھے۔ بٹ جو ہی دنیا میں جو ہے گلوبلائزیشن آتا ہے اور ایک دوسرے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ اور بزنس کرنے لگے، تو ایک ایسی سسٹم کی ضرورت پیش آئی جس کے مطابق ہم لوگ تھرو آؤٹ ورلڈ ایک سسٹم کو فالو کرے۔ تو 1960 میں ایک کانفرنس ہوئی جسے ویٹ اینڈ مائر کانفرنس کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کچھ کوانٹیٹیز چنے کہ اس کو ہم لوگ بیس کوانٹیٹیز رکھیں گے، کچھ تھے اس کو انہوں نے ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز میں رکھا۔ تو ان بیس کوانٹیٹیز، ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز کے بیس پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں اب جہاں بھی جائیں گے تو وہ کوانٹیٹیز کیا ہے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ان کی جو یونٹس ہے اس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو بیس کوانٹیٹیز کیا ہے، تو آپ کی بک کی ڈیفینیشن کے مطابق منیمم نمبر آف فزیکل کوانٹیٹیز سلیکٹڈ اینڈ دیئر یونٹس آر ڈیفائنڈ اینڈ اسٹینڈرڈائزڈ سچ دیٹ ان ٹرم آف آل دیز آل ادر فزیکل کوانٹیٹیز کین بی ایکسپریسڈ آر کالڈ بیس کوانٹیٹیز۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو 7 بیسک کوانٹیٹیز ہے جسے ہم لوگ بیس کوانٹیٹیز کہتے ہیں، اس کو ہم نے اسٹینڈرڈ رکھ لیا ہے۔ تو اس کے بیس پہ ہم لوگ دوسرے کوانٹیٹیز کو ڈرائیو بھی کریں گے اور میجرمنٹ کے لیے تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کو یوز کریں گے۔ تو وہ کیا تھی، لینتھ، ماس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، ٹیمپریچر، اماؤنٹ آف سبسٹینس، لیمینس، انٹینسٹی، ان کو ہم نے کیا کیا، 7 بیسک کوانٹیٹیز ہم نے ان کو گنا۔ پھر ان کی جو یونٹس ہے ان کو بھی ہم نے کیا کیا، بیسک یونٹس کا نام دیا۔ مطلب لینتھ جہاں بھی آپ لوگ اگر ایسا ہی سسٹم انٹرنیشنل کو فالو کرو گے، تو جہاں بھی آپ لوگ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرو گے، کوئی بھی بزنس کرو گے، ٹریڈ کرو گے، تو لینتھ کو ہم لوگ کس میں میئر کریں گے، میٹر میں میئر کریں گے۔ اس طرح ماس جو ہے جہاں بھی کوئی ڈیل ہوگی، جہاں بھی کوئی کام ہوگا، اس کو ہم لوگ کلو گرام میں کریں گے۔ ٹائم جو ہے ہم لوگ سیکنڈ میں کاؤنٹ کریں گے۔
تو یہ ڈفرینٹ جو ہے یونٹس سے، جس کو ہم لوگ بیس کوانٹٹیز کہتے ہیں، اور ان کے یونٹس جو ہے وہ بیس یونٹس ہے. اس کے بیس پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کوانٹٹیز کو ڈرائیو کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ڈرائیوڈ کوانٹٹیز کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ایریا لکھا ہوا ہے. ایریا بیسیکلی کیا ہے، وہ ہے لینتھ انٹو وڈتھ. تو بیسیکلی وڈتھ کی یونٹ بھی مطلب ہم لوگ میٹر رکھ سکتے ہیں. تو یہ دو جو ہے میٹر انٹو میٹر یا لینتھ انٹو لینتھ، ہم نے ایک کوانٹٹی ڈرائیو کی جسے ہم لوگ ایریا کہتے ہیں، اور اس کی یونٹ جو ہے وہ اسکوائر میٹر ہے. اس طرح ایکسلریشن دوسری کوانٹٹی ہے، اور یہ بھی ڈرائیوڈ کوانٹٹی ہے، اور اس کی جو یونٹ ہے وہ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. تو میٹر جو ہے یہ لینتھ ہے، لینتھ کی یونٹ ہے. اس طرح سیکنڈ جو ہے وہ ٹائم کی یونٹ ہے. یہ دونوں کو مل کر ہم نے کیا کیا ہے، ایکسلریشن جو ہے ایک ڈرائیوڈ کوانٹٹی، اس کو ہم نے ڈرائیو کیا ہے. تو اس طرح اور بھی مطلب ہم لوگ بہت سے ایگزامپل دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر والیوم ہے تو میٹر کیوب ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میٹر کیوب ہے. اس کی یونٹ وچ مینس کہ لینتھ انٹو لینتھ انٹو لینتھ. تو اس طرح ہم نے کیا کیا، ایک اور کوانٹٹی کو ڈرائیو کیا بیسک کوانٹٹی سے. تو اس طرح پروسیس سے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، نمبر آف ڈفرینٹ جو ہے ڈرائیوڈ کوانٹٹیز ہے، اس کو ہم لوگ بیس کوانٹٹی سے کیا کر سکتے ہیں، ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو اب میں ایک دفعہ جلدی ریپیٹ کر لوں کہ ہم نے 1960 میں کچھ کوانٹٹیز جو تھے ان کو بیس کوانٹٹی رکھا گیا، اور اس کے بیس پہ جو ہے ہم لوگ دوسرے کوانٹٹیز کو بھی کیا کر سکتے ہیں، ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آپ کی فزیکل کوانٹٹیز. اس کے علاوہ جو ہے ایک تھرڈ وہ ہے کیٹیگری ہے، لیکن وہ آپ کے اسکوپ میں، بک کے اسکوپ میں دیا نہیں ہے، جس کو ہم لوگ سپلیمنٹری یونٹس کہتے ہیں یا کوانٹٹیز کہتے ہیں. اس میں ایک ریڈین ہے اور ایک اسٹریڈین ہے. اس کو آپ لوگ جو ہے آگے کلاسز میں کبھی ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن. ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہمیں جو ہے بہت زیادہ بڑے یا بہت زیادہ چھوٹے نمبرز مل جاتے ہیں، جن کو مطلب ایکسپریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ادھر ان رائٹنگ یا ٹائپنگ، یا ایون یاد کرنے میں بھی مشکل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سن کی ڈسٹینس جو ہے وہ ارتھ تک کتنی ہے، تو اس میں بہت زیادہ ڈیجٹ انوالو ہوں گے، اور اس کو جو ہے رائٹ کرنا یا اس کو میمورائز کرنا کیا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو فزکس جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک سسٹم وہ کیا، انٹروڈیوس کیا، جس کا ہم لوگ کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک فارم. تو جو ہمارے پاس نمبر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ 10 کی پاور 10 میں ریڈیوس کر لیتے ہیں. تو اس کی فارمولا کو آپ دیکھیں، n از اکول ٹو m انٹو 10 ٹو پاور n. 10 ایکسپوننٹ m ادھر ہم نے لکھا ہے، ایکسپوننٹ کا مطلب ہے ریز ٹو دا پاور 10. تو n ہمارے پاس اوریجنل نمبر ہے، اور m جو ہے وہ جو ہم نے کوئی نمبر ریڈرائیوڈ کیا ہوا ہے. تو اس کی بنیاد پہ کیا ہے، ہمارے پاس آسانی ہوتی ہے کسی بھی بڑے یونٹ کو چھوٹے، کوئی کسی بڑے فگر کو چھوٹے فگر میں کنورٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے یہاں ڈسٹینس ہے، یہ اتنا لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک فارم میں کیا لکھیں گے کہ فرسٹ جو نان زیرو ڈیجٹ ہے اس کے بعد ڈیسیمل لکھ لو، اور جو ہے اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا 3.844 انٹو 10 ریز ٹو پاور یا 8 آ جائے گا. تو یہاں اگر میرے ماؤس میں کچھ پرابلم ہے، سوری آپ کے مطلب ٹائم کے لیے. تو اس طرح جو ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایک چھوٹی فگر آ جائے گی، جس کو یاد کرنا یا لکھنا جو ہے بہت ایزی ہے کمپیئر ٹو فرسٹ ون، جس میں جو ہے 8 تقریباً 6 زیروز لکھنے ہیں، اور یہ باقی جو ہے 4 اور بھی لکھنے ہیں. تو مطلب ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا اور ایزی کیا. تو اس کے کچھ رولز ہے، اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ جو ہے، فرسٹ کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو ہمارے پاس فرسٹ کام ہے کسی بھی نمبر کو یا کسی بھی فگر کو سائنٹیفک فارم میں، سائنٹیفک نوٹیشن میں یا اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے، کہ جو آپ کی ڈیسیمل پوائنٹ ہے اس کو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد ہی لگانا ہے. جس طرح ہمارے پاس یہاں تھا 3844، تو ہمارے پاس فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ 3 ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کیا، اپنے ڈیسیمل کو 3 کے بعد لگایا. فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی نمبر ہے 2 1 2 3 ایٹسیکٹرا. تو اس کی مطلب اسٹینڈرڈ فارم ہم لوگ لکھیں گے تو کیا کریں گے کہ 2 ہمارے پاس یہاں فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے، ڈیسیمل کو یہاں پہ شفٹ کر لیں گے، تو یہ ہمارے پاس نمبر آ جائے گا.
انٹو 10 رائز پاور ہم نے کتنے پوائنٹ آگے کیا 3 پوائنٹ 10 رائز ٹو پاور 3 آ جائے گا سے ہے جی. ابھی دوسرا جو ہمارے پاس وہ ہے رول ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے ڈیجٹ ہمارا جو وہ ہے ڈیسیمل پوائنٹ، اگر ہم نے ڈیسیمل پوائنٹ کو لیفٹ کی طرف مطلب موو کیا ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے اس کو اس کا جو 10 رائز پاور 10 ہوگا وہ پازیٹیو نمبر ہوگا. یہاں جس طرح تھا ہم نے لیفٹ کی طرف موو کیا تو ہمارے پاس جو 10 رائز پاور 3 تھا اس کو ہم لوگ کیا کریں گے پازیٹیو لکھیں گے. ان کیس اگر ہمارے پاس کوئی تیسرا مطلب کوئی اس طرح سیناریو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ ہم لوگ کہاں موو کر رہے ہیں، وہ ہم لوگ ٹورڈ رائٹ موو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اس طرح کوئی ہمارے پاس دوسرا ڈیجٹ ہے، یہ 0.00213، تو اس کیس میں جو ہے 10 ریز ٹو پاور 3 جو بھی آئے گا 10 کی جو مطلب پاور، تو ہم لوگ کیا کریں گے نیگیٹو کریں گے. تو یہاں جو ہے ہم لوگ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ مطلب مین 2 کی طرف موو کریں گے تو ہمارا جو وہ ہے ہمارا جو ایز اے ریزلٹ جو پاور آئے گا وہ کیا آئے گا نیگیٹو میں آئے گا. تو یہ کس طرح آئے گا 2.13 انٹو 10 ریز ٹو پاور -3. تو یہ رہے رولز کے کسی بھی اس کو فگر کو اسٹینڈرڈ فارم میں یا سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرنے کے رولز ہے. تو ایک دفعہ پھر میں جلدی ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس بہت بڑے یا چھوٹے فگرز آ جائیں تو اس کو لکھنا یا میمورائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے فرسٹ رول کیا ہے کہ ڈیسیمل پوائنٹ جو ہے اس کو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد لگانا چاہیے. تو اس طرح جو ہے ہمارے پاس سائنٹیفک نوٹیشن کا یہ فرسٹ رول آ گیا. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم لوگ لیفٹ کی طرف موو کر رہے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ کو تو پھر پاور آف 10 جو ہوگا وہ پازیٹیو آئے گا. اگر ہم لوگ رائٹ کی طرف موو کر رہے ہیں ڈیسیمل تو ہمارے پاس پاور آف 10 کیا آئے گا وہ نیگیٹو آئے گا. تو یہ رہا آپ کا جو ہے سائنٹیفک یا اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن. ہم لوگ جناب موو کرتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. سوری میرا ماؤس جو ہے کچھ کام صحیح نہیں کر رہا. تو اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے سائنٹیفک فگرز. ہوتا کیا کہ ہمارے پاس دو ٹائپ کے جو ہے کوانٹیز آتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 ٹائپ کے ویلیوز آ سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس ایگزیکٹ ویلیوز، اور دوسرے کون سے ہوں گے وہ ہوں گے میجرڈ ویلیوز. صحیح لکھ پا رہا ہوں یا نہیں؟ یہ ہے ہمارے پاس ایگزیکٹ ویلیو ہو سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہے ہمارے پاس میجرڈ ویلیو ہو سکتے ہیں. صحیح نہیں لکھ رہا بٹ پھر آپ لوگ نوٹ کریں، مطلب میجرڈ ویلیو ہے اور ایگزیکٹ ویلیو ہے. ایگزیکٹ ویلیو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 پینسل ہے یا 4 ایپل ہے یا جو بھی ہے 4 ایپل ہے، تو یہ کیا ہے ایک ایگزیکٹ وہ ہے ویلیوز ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں بٹ میری جو وہ ہے ماؤس اس میں کچھ پرابلم ہے، تو آپ پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کنسیپٹ کو کہ جو ہمارے پاس ایگزیکٹ ویلیوز ہے اس میں کچھ ڈاؤٹ نہیں ہوتا. مطلب 3 پین ہے یا 4 ایپلز ہے یا 5 جو ہے اسٹوڈنٹس ہے وہ ایگزیکٹ ویلیوز ہے. میجرڈ ویلیوز جو ہے اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے ڈاؤٹ رہتا ہے. فار ایگزامپل ہم میٹر رولر سے کسی چیز کی لینتھ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی اسٹک ہے یا میز ہے کچھ بھی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسٹرومنٹ کی ہر جو میئرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کی ایک لسٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. مطلب کہ وہ لسٹ پاسبل کوئی ویلیو جو ہے اس کو میئر کر سکتا ہے، اس سے آگے وہ میئر نہیں کر سکتا. تو تب جا کے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈاؤٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو ہمارے پاس میٹر رولر ہے وہ جو ہے سینٹی میٹر اور ملی میٹر میں، تو ہمارے پاس کوئی ویلیو آتی ہے 23 سینٹی میٹر اور 4 جو ہے وہ ملی میٹر کی اسکیل پہ آ رہی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ مطلب 23 ہمیں شور ہے کہ جو ہے ایگزیکٹ ہے، یہ صحیح ہے، بٹ 4 میں ہم لوگ کنفیوز ہے کہ یہ 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے اور 6 بھی ہو سکتا ہے. اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو جو ہے وہ جو اس پہ نمبر ہے وہ صحیح کیلیبریٹڈ نہیں ہے، صحیح نظر نہیں آ رہی، یا جو ہے لائٹ کی کمی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ کیا ہوتا ہے کہ مطلب ڈاؤٹ ہے ہمیں
کہ یہ نمبر جو ہے یہ 4 جو ہے یہ ایگزیکٹ ہے یا ایگزیکٹ نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے سگنیفیکنٹ فگرس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ the number of accurately known figures and the first doubtful figure are known as significant figure. تو اس میں ہمارے پاس کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ہمارے پاس یہ جو 2 3 ہے 23 یہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکوریٹلی نون ہے، جبکہ 4 جو ہے ہمارے پاس ڈاؤٹ فل ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ہمارا سگنیفیکنٹ فگر ہو گیا. تو اس کے بھی کچھ رولز ہے، اس کو بھی ہم لوگ بریفلی ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ رول جو ہے کہ جتنے بھی نان زیرو ڈیجٹس ہے وہ سارے ہم لوگ کیا کریں گے؟ سگنیفیکنٹ فگرز کاؤنٹ کریں گے. مطلب آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کتنے بھی نان زیرو ڈیجٹس ہے 1 2 اپ ٹو 9 کچھ بھی آ سکتا ہے، مطلب نان زیرو ڈیجٹ، ان سب کو ہم لوگ کیا کاؤنٹ کریں گے کہ یہ سگنیفیکنٹ فگرز ہے. دوسرا جو ہمارے پاس رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 نان زیرو ڈیجٹس کے درمیان 0 آ جائے تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی سگنیفیکنٹ فگر ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ویلیو آئی ہے 803، تو 0 جو ہے وہ 2 نان زیرو ڈیجٹ کے درمیان آ رہا ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ کیا کاؤنٹ کریں گے کہ یہ بھی سگنیفیکنٹ فگر ہے. اور ٹوٹل نمبر آف سگنیفیکنٹ فگر اس میں ہمارے پاس 3 آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے جو لیفٹ پہ آئے گا 0 سگنیفیکنٹ فگرز میں، تو اس کو ہم لوگ سگنیفیکنٹ فگر کیا کریں گے؟ کاؤنٹ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ نمبر ہے 0.003 ایٹسیٹرا 321 فار ایگزامپل، یہ ہمارے پاس کوئی نمبر ہے. تو یہ جو لیفٹ سائڈ پہ زیروز ہے اس کو ہم لوگ سگنیفیکنٹ فگر کاؤنٹ نہیں کریں گے، اور اس کیس میں ہمارے پاس ٹوٹل جو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ مطلب ہمارے پاس 3 ہی آئیں گے، مین 3 2 1. تو یہ رول نمبر 3 ہوا. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہمارے پاس 0 جو ہے وہ کسی بھی نان زیرو ڈیجٹ کے جو ہے اگر فرض کرے رائٹ سائڈ پہ آ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ فگر ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ جو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے یا ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے، انسٹرومنٹ ہے، اس کی ایکوریسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ مطلب یہ زیروز جو ہوں یہ سگنیفیکنٹ ہو یا نہ ہو، ڈیپینڈنگ آن دا ایکوریسی آف دیٹ انسٹرومنٹ. فائنل جو ہمارے پاس رول ہے کہ جو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وہ اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن، اس میں جو ہے ہمارے پاس صرف جو نان زیرو ڈیجٹس ہے وہ ہی ہم لوگ کیا کاؤنٹ کریں گے کہ وہ سگنیفیکنٹ فگرز ہے. 10⁻10 جو ہے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی بھی یہ نمبر ہے، اسٹینڈرڈ فارم میں لکھا ہوا ہے ہم نے 3.21 × 10⁻n، تو اس میں ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگرز ٹوٹل کتنے ہیں؟ 3 ہی ہے. تو یہ ہمارے پاس رول ہوئے سگنیفیکنٹ فگرز کو بنانے کے اور سگنیفیکنٹ فگرز کو لکھنے کے. تو پلیز اس کو آپ لوگ مائنڈ میں یاد رکھیں، اور کچھ کویسچن ہیں تو آپ ضرور مجھ سے کر لیں کمنٹ سیکشن میں، یا کسی ٹاپک کی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، ایک اور ویڈیو بناؤں. اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے اس یوٹیوب چینل کمپیٹیٹیو ایگزامز گرو کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور جو ہے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.